آج بتاریخ 2 جنوری 2022 ہم لوگ کڑپا میں جناب محترم جعفر امیر صاحب کے ہاں حاضر ہوئے ہیں اور کچھ ادبی گفتگو کرنا ہمارا مقصود ہے۔ یہ ہمارے انور ہادی صاحب ہیں اور یہ فیس بک لائیو کر رہے ہیں۔ جناب محترم جعفر امیر صاحب کے ساتھ ہم لوگ ان کے در دولت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، جناب ستار فیضی صاحب، ظہیر دانش عمری صاحب، جناب انور ہادی صاحب اور ہمارے محترم جناب جعفر امیر صاحب۔ لیجیے۔ اردو اتنا یہ مشہور ہونے کی شوقین ہوگی تو اردو کیا رہتی ہے؟ جی ہاں، صحیح صحیح۔ اب شہرت کی باتیں سے اردو کی باتیں ہیں۔ اب تک ہر شخص ایک غزل سنا چکا تھا۔ جی ہاں جی ہاں، صحیح صحیح۔ کتاب جی یعنی ہاں شام شعر یرا ہاں کھولتے ہی میں متحیر ہو گیا۔ ہاں جی تحریر کی روانی، ہاں سلاست بیان ہاں اور الفاظ کا در و بس مجھے مسحور کر گیا۔ ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ اسی قبیل کی تحریر میں نے پہلے بھی کہیں پڑھی ہے۔ کسی کی کاوش رہی ہوگی ذہن پر بوجھ ڈالنے سے بعد عبدالحلیم شرر پر جا کر سوئی کی نوک رکی۔ اچھا، ویسے بھی محمد ہادی رسوا کی تحریر میں بھی کچھ کمی نہیں، مگر شرر کا قلم صحرا کی وحشت، ریگزاروں کی دہشت، پہاڑوں کی ہیبت ناکی، نہروں ندیوں کی روانی، محلوں کی رونق، گلستان کا بانگ پن، پھولوں کی رنگینی کے ساتھ ساتھ جنگوں کی ہیبت ناکی، تلواروں کی جھنکار اور فوج کی الگار کا لفظی نقشہ کھینچ کر رکھ دیتا ہے۔ اور پھر ہر کتاب ناول کا الگ انداز ہوتا ہے، بات وہی اگر ہو بھی تو انداز بیان اور لفظوں کی نفاست میں گم کردہ زبان کا وہ چٹخارا کہ پڑھتے جائیے اکتا رکھنا ہوگی۔ کیا زبردست عبارت ہے۔ اس پس منظر میں کتاب پڑھتا گیا، لطف اندوز ہوتا گیا، مزہ بھی مجھے پسند ہے۔ لکھنے کے انداز نے بھی مجھے لبھایا ہے، لیکن ایکانچ کی بہر کیف کمی نظر آئی، کمی نظر آئی چند ایک مضامین میں۔ مضمون میں کوئی مرکزی خیال کے ارد گرد کا حال احوال قلمبند کیا گیا تو ایک بات ہے، جہاں دیوار ہی نہ ہو یا اتنی مستحکم کہ پلاسٹر کا وزن اٹھا نہ سکے، وہاں پلاسٹر تمام کا تمام زمین پر بکھر جائے گا۔ دوستوں کی محفل کی خوشفیلیاں کچھ ترسیل کر سکنے کی صلاحیت کی ہوں تو اس کا بیان بھی زبان کی چاشنی سے قابل قبول ہوگا۔ قاری کو لطف اور لذت کے ساتھ معلومات بھی فراہم کرے گا۔ جاسد کو جتنا بھی بنا سنوار کر بیان کرو، بس ایک نظر دیکھتے ہی ٹھیک ہی لگے گی۔ واہ، بہت اچھا، واہ، بہترین۔ اب ہماری خواہش اور درخواست پر جناب محترم جعفر امیر صاحب اپنی غزل سنائیں گے، ہمیں عطا کیجیے۔ ایک تازہ غزل ہے ارشاد۔ حالات حاضرہ کے متعلق۔ حکومت کے تیور بدلنے لگے ہیں، حکومت کے تیور بدلنے لگے ہیں کہ چوہے بھی آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ حکومت کے تیور بدلنے لگے ہیں کہ چوہے بھی آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ جو حق تھا اسے آج باطل ہے ہونا، اچھا، جو حق تھا اسے آج باطل ہے ہونا، وجود حقائق مٹانے لگے ہیں، وجود حقائق مٹانے لگی ہیں۔